ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مرزا نمدار صاحب جو بہت ہی مضبوط کردار کے مالک دکھائے گئے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹے کو چاہے بخار ہی کیوں نہ ہو، ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کی رپورٹس کلیکٹ کرتے ہوئے باپ کی ٹانگیں تک کانپ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر سے انہیں اپنے بیٹے کے متعلق کوئی تو ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو انہیں اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے، لیکن وہ کسی کو بھی بتا نہیں پا رہے تاکہ کوئی اور پریشان نہ ہو جائے۔ وہیں پر دوسری طرف صدف جو کہ عمار کو لے کر بے حد پریشان ہے، کہتی ہے صدف دانیہ کو کہ عمار ایک وقت میں دوستی اور محبت دونوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اس سے ایک بار نہیں بلکہ بار بار کہہ چکی ہوں کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی۔ اس کے کہنے کے باوجود میں اسے یہ تک بتا چکی ہوں کہ اگر میں اس سے محبت نہیں کرتی تو کسی اور سے کرتی ہوں گی ڈیفینیٹلی، یا اگر کسی اور سے نہیں کرتی تو کسی اور سے کر لوں گی، لیکن وہ انسان نہیں ہو سکتا کہ جس سے میں محبت کروں۔ لیکن وہ میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں۔ وہیں پر دوسری طرف عمار جو کہ ہمشا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے عمار ہمشا سے کہ محبت ہوتی ہی obsess ہے۔ صدف کے علاوہ کسی اور کا خیال میرے دل و دماغ میں آئے بھی تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی گناہ کر رہا ہوں۔ اس بات پر ہمشا عمار کو گڈ نیوز دیتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ 2-4 دن کے اندر اندر صدف بلال عبداللہ کو جوائن کرنے والی ہے، وہ اس کا آفس بہت جلد جوائن کر لے گی۔ عمار کو ہمشا سے جب یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ بے حد خوش ہو جاتا ہے۔ اس کا کہنا ہوتا ہے کہ چلو صدف ہر ٹائم میری نظروں کے سامنے تو ہوگی، اس سے میرے دل کو تسلی ہوتی رہے گی۔ وہیں پر دوسری طرف بلال عبداللہ جو کہ کہتے ہیں مرزا نمدار سے کہ میری ایک شرط ہے، آپ کی بیٹی جب میرے آفس میں کام کرے گی تو وہ میرے آفس کے علاوہ کسی اور آفس میں کام نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گی تو میرے لیے یہ میری ایک بہت بڑی توہین ہوگی۔ مرزا نمدار جا کر اپنی بیٹی صدف کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے بلال عبداللہ نے اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر اسے دیا ہے تاکہ وہ ان کا آفس جوائن کر سکے اور ان کے آفس میں کام کر سکے، لیکن صدف اپنے والد کو صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ان کے پاس جاب نہیں کروں گی۔ ان کے والد یہ بات سننے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن فرزانہ کے پوچھنے پر صدف بتاتی ہے کہ عمار بھی انہی کے آفس میں کام کر رہا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ وہاں پر موجود ہو اور میں بھی وہاں پر جا کر جاب کروں، اس طرح تو وہ ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہے گا اور میں اس سے اپنے سے دور نہیں رکھ پاؤں گی، اور یہ دانیہ کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں آخرکار کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ وہیں پر دوسری طرف زاویار جو کہ اپنے والد کو بے حد پریشان دیکھنے کے بعد اپنے والد سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں آپی اور امی عورتیں ہیں تو بچہ میں ہی ایک مرد ہوں، آپ کو جو بھی پریشانی ہے آپ مجھے وہ بتا سکتے ہیں۔ اس بات پر نمدار مرزا صاحب اپنے بیٹے زاویار سے کہتے ہیں کہ زاویار بیٹا، یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، ان میں پریشانیوں کو برداشت کرنے کی طاقت تھوڑی کم ہوتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف جب ہمشا کو معلوم ہوتا ہے کہ عمار صدف سے محبت کرتا ہے اور اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر وہ اس کی محبت کو قبول نہیں کرے گی تو وہ زہر کھا لے گا، اس بات پر ہمشا عمار سے کہتا ہے کہ لڑکے جب کوئی بات کرتے ہیں نا تو وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ عمار اس بات پر ہمشا سے کہتا ہے کہ میں کسی کو کیا بتاؤں کہ مجھ پر کیا بیتی جب اس نے مجھے انکار کیا تھا۔ وہیں پر دوسری طرف مرزا صاحب جو کہ بہت زیادہ پریشان ہیں اپنے بیٹے کو لے کر، ڈاکٹر انہیں ہدایت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرزا صاحب ذرا حوصلہ کریں کیونکہ آپ کا دکھ تو آپ کے چہرے سے نظر آ رہا ہے۔ تو کیا کریں گے مرزا نمدار صاحب؟ کیا اپنے گھر والوں کو جا کر بتا دیں گے کہ ان کے بیٹے زاویار کو کوئی سیریس بیماری ہو گئی ہے؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل سن میرے دل۔